السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ زبیب کھوکر نے تلاوت کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے جس نے کرو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جزاک اللہ پیارے حضور. صحیح. مصور احمد ترجمہ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب بتاؤ. قرآن کریم کی سورہ الاحزاب آیت 22-23 کی تلاوت کی گئی. اس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں. جزاک اللہ. اچھا یہ تو 1 منٹ میں ختم ہو گیا ترجمہ. تمہارے صدر صاحب نے 5 منٹ رکھے ہوئے تھے. چلو خیر. نظم کرو فرید غوری. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے.
اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے، خدا کو اس سے مل کر ہم نے پایا، وہی ایک راہ دین کا رہنما ہے، بس اس کی شان میں جو کچھ ہو کہتے، ہمارے دل جگر کو چھیدتا ہے، چکھائے گی تمہیں غیرت خدا کی، جو کچھ اس بد زبانی کا مزہ ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ جزاک اللہ پیارے حضور۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب کیا کہتے ہو؟ ہیں رپورٹ تو پڑھنی کوئی نہیں، رپورٹ تو پہنچ گئی، اب کیا فرماتے ہیں بچے؟ کیا کوئی پوچھنا ہے کسی نے؟ ہاں آ جاؤ، جس نے ہاتھ کھڑا کیا پہلے آ جاؤ، پہلے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تم ہی آ جاؤ۔ صاحب پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام سمیر احمد امینی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو وہ کس طرح کے دکھتے تھے؟ اچھا، تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ آج کل ہم نے اصل میں تو دیکھا نہیں ہوا کسی کو، اگر کسی نے دیکھا بھی تم اس کام میں نہ پڑھو۔ خلیفہ رابع نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ اس کام میں نہ پڑھو کہ کس نے دیکھا اور کیا دیکھا اور کس طرح دیکھا۔ تم یہ دیکھو کہ جو آپ نے عمل کہے تھے کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسوہ ہمارے سامنے پیش کرنے کو، قبول کرنے کو، عمل کرنے کو کہا، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ دیکھا کس طرح دیکھا، کیا دیکھا، وہ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مثلاً، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ تمہیں کیا پتہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ احمدی یہ ہم نے دیکھا، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، ان کو کیا پتہ کہ وسلم کا حلیہ کیا تھا، یا حلیہ پڑھ کے تو اتفاق سے ان کے ذہنوں میں وہی بات بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اصل چیز جو تمہیں فائدہ دے گی وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا، اصل چیز جو تمہیں فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اخلاق اور اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا، اس پر ہم نے کتنا عمل کیا، اور یہی آپ سے محبت اور عشق ہے، اور یہی عشق جو ہے وہ پھر ذریعہ بھی بن جاتا ہے کبھی جب اللہ تعالیٰ چاہے دکھانے کا بھی۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑو تم لوگ کہ کس نے دیکھا، کیا دیکھا، خواب میں دیکھا، پھر اس نے فلاں شخص نے تو اس طرح دیکھا تھا، آپ نے تو اس طرح دیکھ لیا، وہ جھوٹا تھا یہ سچا تھا، اس چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ٹھیک. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ آن وسلم کا اسوہ ہے تمہارے عمل کے لیے, اس پہ عمل کرو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے, آپ کی سیرت پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ نے جو احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. آج کل میں صحابہ کے خطبات پڑھ رہا ہوں نا, اس میں بہت ساری حدیثیں بھی آ جاتی ہیں, بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار صحابہ سے آ جاتا ہے, یا بعض ہدایتیں آ جاتی ہیں نمازوں کے بارے میں یا دوسرے بارے میں. تو ہمارا کام ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بس تم اپنے کو یہیں تک رکھو تو کافی ہے. ٹھیک چلو بیٹھ جاؤ. اور اگلا, ہاں آ جاؤ, اسی لائن کا تیسرا. یس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. یہ معیار کبیر کے سارے اطفال ہیں یا معیار صغیر اور کبیر مکس ہیں؟ جی حضور میرے کبیر کے ہیں سر. اچھا اچھا, چلو بیٹھ جاؤ. ہاں میرا نام ایشان ایمن طاہر ہے, میں 14 سال کا ہوں اور میں وقف نو بچہ ہوں. ہیں کیا ہو, آرام سے بولو نا. ایشان, ایشان ایمن طاہر میرا نام ہے. ہاں میں 14 سال کا ہوں. 14 سال کا, تم پشاور سے ہو, پختونخوا کے رہنے والے ہو. پاکستان سے کہاں سے آئے تھے تمہارے ابا؟ کہاں سے آئے تھے پاکستان سے؟ پنجاب کے ہیں یا پٹھان ہیں؟ پتہ نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تم پیدا یہاں ہوئے تھے جرمنی میں؟ جی. اچھا, بولتے تم پٹھانوں کی طرح ہو. اچھا بتاؤ بتاؤ کیا کہتے ہو. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے پھر سجدے کے دوران ہم اپنی زبان کے علاوہ کوئی قرآنی دعائیں جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ تمہارا مطلب ہے جو تو سجدے میں تم دعائیں نہیں کر سکتے قرآن کی آیتوں کی. ٹھیک ہے, سجدے میں منع ہے قرآن کریم پڑھنا. ٹھیک, اس میں اگر تمہیں دعائیں کرنی ہیں تو یہ اپنی زبان میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہو تم. اور تمہیں اگر زیادہ مزہ آتا ہے اپنی زبان میں دعا کرنے کا, اور یقیناً مزہ آتا ہے ہر ایک کو اپنی زبان میں جو دعا کرتا ہے تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ دعا کے لیے دل سے ایک چیز پھوٹتی ہے, دل سے پیدا ہوتی ہے جو شدت ہے. ایک جرمن ہے, وہ جرمن میں دعا کرے گا تو اس کو زیادہ مزہ آئے گا. ایک اردو بولنے والا ہے, اردو میں دعا کرے گا تو اس کو زیادہ مزہ آئے گا اردو میں. ایک پنجابی بولنے والا ہے, پنجابی میں کرے گا تو اس کو ہی مزہ آئے گا. انگلش بولنے والا ہے, انگلش میں کرے گا تو اس کو اپنی زبان میں مزہ آئے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں, یہ قرآنی دعائیں ہیں وسلم کی دعائیں سکھائی ہوئی, ان کو برکت کی خاطر تم ضرور پڑھو, ان کو پڑھنا چاہیے. لیکن اپنی زبان میں دعا کرو تو اس میں زیادہ شدت پیدا ہوگی, تمہارے دل کے جذبات زیادہ ابھریں گے اور تمہیں اس میں تسکین بھی دل کی اچھی ہوگی. اس لیے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, آگے آ جاؤ, آ جاؤ. صدر صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر حضور, میرا نام ہے فیضان خان. کیا خان؟ فیضان خان. اچھا, کہاں سے آئے تھے خان؟ پشاور سے آئے تھے یا پنجابی خان ہو؟ مجھے نہیں پتہ صاحب. مجھے بھی نہیں پتہ. اپنی ہسٹری تو پتہ کیا کرو نا. اپنی ہسٹری نہیں پتہ لگے گی تو پتہ روٹس کا کیا پتہ لگے گا. اچھا بتاؤ. میرا سوال ہے کہ حضور اتنا زیادہ کام اکٹھے کس طرح کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ کتنا کام کرتا ہوں؟ تمہیں کیا پتہ میں کتنا کام کرتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے آپ زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا, تم بھی کر لیا کرو. اس میں تو اکٹھے جب وقت ملتا ہے اپنا کام روز کا روز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک دوسرے ہے کہ بعض کام ایک وقت میں دو کام ایک وقت میں بھی ہو جاتے ہیں. اب میں کسی کی باتیں سن رہا ہوں اور ساتھ میں خط بھی پڑھ لوں تو مجھے 2 کام ایک وقت میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ ایک ارادہ انسان کا ہو کہ میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے
جب ختم کرنا ہے پھر توجہ سے کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تم لوگ بھی محنت کرو گے تمہارا بھی ختم ہو جائے کرے گا کام. ہیں محنت کی عادت ڈال لو تم بھی اسی طرح کر لو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اچھا. اور ہاں وہ آخر والا لڑکا لاسٹ ون, تو آخر میں دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو, وہ ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہو, تم آتے کو نہیں, چلو آ جاؤ تم ہی آ جاؤ. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ جب اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہیں ذرا مائکرو فون اوپر کر لو, مائکرو فون اوپر کر لو اپنا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم فوت ہوتا ہے تو پھر ہم کیا اس کے اوپر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے ہم نے اگر اس کا افسوس ہے, کوئی تعلق والا ہے, تو ظاہر اسی پہ پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے سارے جانے والے ہیں. سارے جانا تو سب نے اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی ہو, اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے کا سامان کر دے, یا جو بھی اس سے سلوک کرنا ہے. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان, اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی نقصان ہو اس کو, اس کی جو ہے مداوع کرنا, اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی کی طرف ہر نقصان پہ ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست ہے, ہمارا کوئی ایسا ہمدرد ہے جس نے ہمارے سے نیکی کی ہو, اس پہ اگر ہم دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پاس گیا اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا یہ جو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا وہ پورا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے کسی بھی حرکت بات پہ اگر نیک سلوک ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے کر دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. ہمیں جو افسوس ہے, ہمارا صدمہ ہے اس کے مرنے سے, وہ ہمارا اللہ تعالیٰ دور فرمائے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی بھی نقصان ہو, جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو یا کسی بھی قسم کا نقصان ہو, کسی کے مرنے پہ ضروری نہیں ہے, کوئی مالی نقصان بھی ہو نا کسی کو, تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں تب بھی تم اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہو, اس لیے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف ہی جانا ہے, تو کسی پہ انحصار نہیں کرنا. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے پہ. ٹھیک ہے. جس کو تم جانتے ہو اور وہ تمہارا قریبی ہے, اس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے, اس کے فوت ہونے سے تم اگر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں اس پہ. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہر ایک کے لیے رحم مانگ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ کوئی مشرک ہو, مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی. شرک کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ شرک کرتا ہے, باقی جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا بھی کی جا سکتی, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. آ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, السلام. میرا نام سجیل احمد گمن ہے, میں 14 سال کا ہوں. گھومتے رہتے ہو تم گھومن ہو تو گھومتے رہتے ہو. اچھا. بس میرا سوال حضور یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیتا ہے, کیونکہ تقدیر کہتے ہیں کہ لکھ دیتا ہے اللہ, تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب دعا کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بعض تقدیریں ایسی ہیں جو ٹل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ٹل جاتی ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مثلا ایک موت ہے, موت ہر ایک نے مرنا ہے. ٹھیک ہے. مرنا ہر ایک نے ثابت شدہ ہے نا, اس میں کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا, یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور ایسی حالت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کے جواب دے دیتے ہیں کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا.
لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کو اس موت کے منہ سے واپس لے آتا ہے, زندہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر ہے جو دعا سے ٹل گئی. الٹیمیٹلی اس نے ایک لمبی عمر پا کے 70 سال 80 سال 90 سال حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا, اگر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے, 100 سال بھی کوئی زندہ رہے گا آخر کو مرنا ہی ہے نا. لیکن ایک ایسی عمر ہے جو جوانی میں مثلاً اس وقت ایسی مرنے کی حالت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اور عمر لمبی دے دیتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں, دعا کے لیے لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں, میں ان کو جواب دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. لوگ اپنی بات کے واقعات بھی لکھتے ہیں, انہوں نے بھی دعا کی اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نقصان ان کو ہونا تھا اس سے وہ ٹال دیا. تو اللہ تعالیٰ کو نے ایک کی تقدیر سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن تقدیر پہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو پھر جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا. اس لیے دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ٹلنے والی ہیں وہ ٹل جائیں اور ان کے بہتر نتائج پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں, ایک فائدے والی ایک نقصان والی. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں تو ہمیں فائدے والی تقریر دے دے گی فائدہ, وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور اگر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے بارے میں صحیح کام بھی نہیں کرتے اور دعا بھی نہیں کرتے تو اس کا تقدیر کا جو دوسرا منفی پہلو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو 2-3 تقدیریں ہوتی ہیں, ایک ٹلنے والی تقدیر اور ایک نہ ٹلنے والی تقدیر. نہ ٹلنے والی تقدیر یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دعا سنتا اور وہ ٹلتی نہیں. جو ٹلنے والی تقدیر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں سے کوشش سے انسان کی اس کو ٹال دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم دعا کرو تو تمہارا یہ میرے سے تعلق پیدا ہوگا, تمہارا مجھ پہ ایمان بھی زیادہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں تم مزید ایمان میں اور روحانیت میں بڑھو گے اور اس سے پھر تمہیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ حضور. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی, السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. جی حضور میرا نام عازب عرفان ہے. حضور میرا سوال تھا یہ تھا کہ میں حفظ کر رہا ہوں تو آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کس طرح بہترین حافظ بن سکتا ہوں اور کس طرح تم حفظ کر رہے ہو تو وہ حفظ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جو حفظ کرنے والے ہیں نا ان سے پوچھو, تمہارے حافظ صاحب جو ہے نا ٹیچر, ان سے پوچھو تم کس طرح بہتر حافظ بن سکتے ہو, کتنا جلدی حفظ کر سکتے ہو. باقی یہ مجھے پتہ ہے کہ جو روز کا روز پڑھو, اس کو یاد کرو اچھی طرح, اور جتنا دیا جاتا ہے سبق اس سے بڑھ کے یاد کر لو تو جلدی حفظ کر لیتے ہیں بعض لڑکے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 سال لگاتے ہیں حفظ کرنے میں قرآن کریم, جو سارا وقت پڑھتے ہیں, اور بعض میں نے دیکھے ایسے بھی ہیں جو 10 مہینے میں بھی حفظ کر لیتے ہیں, 1.25 سال میں بھی حفظ کر لیتے ہیں, 1.5 سال میں بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے تم کتنی محنت سے کر رہے ہو. تو حفظ کرنے کے لیے تم اپنے حافظ صاحب جو ہیں نا ان سے پوچھو کہ کیا بہترین طریقہ ہے, میں کس طرح جلدی جلدی حفظ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جی حضور میں مربی بننا چاہتا ہوں تو آپ اس کے لیے بھی کوئی نصیحت فرمائیں کہ کس طرح حضور تم جب تم حفظ کر لو گے اس کو تم ابھی ٹور کرنا, جب تم ابھی ٹور کرو گے پھر جامعہ میں آ جانا. ٹھیک ہے, ابھی ٹور کر کے آؤ گے تو زیادہ فائدہ, ابھی ٹور کر کے آؤ گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, چلو پھر اللہ حافظ. جزاک اللہ حضور. ہاں آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اٹھ کے آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ آگے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام اذان محمود ہے. تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں وقفنوں میں ہوں تو میں جامعہ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا, بڑی خوشی کی بات ہے, جاؤ. کس نے کہا ہے نہ جاؤ؟ ہاں اچھا, پھر کیا کہتے ہو؟ تو آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں بعد میں کس کلاس میں کس کلاس میں ہو تم؟ تم ابھی 9 میں ہوں ابھی. اچھا اچھا, ابھی 3 سال اور ہیں جامعہ جانے کے؟ ہاں جی. اچھا, 3 سال کے 4 سال؟ ابھی 1 سال اسکول ہے, اس کے بعد پھر 3 سال ابھی ٹور ہے. اب یہاں تو 4 سال ہو گئے نا. ہاں جی. تو پھر یوں کرو, جب تم جامعہ میں جاؤ گے نا ذرا محنت سے پڑھنا. جامعہ کی پڑھائی ذرا مشکل پڑھائی ہے, محنت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ
کامیاب ہو جائے گا. اور صرف اصل چیز جامعہ میں جانا یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر لی. اصل چیز یہ ہے ہمارے مربی کے لیے ضروری چیز کہ اس میں روحانیت بھی ہونی چاہیے, اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ابھی تم جوان آدمی ہو, اب تم اب 14 سال کے ہو گئے ہو نا. ہاں جی. اب دیکھو اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے. تمہاری نمازیں جو ہیں نا 5 نمازیں پڑھو, بڑے غور سے پڑھو, سوچ سمجھ کے پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو تم سوچ کے پڑھو کہ تم کیا کیا الفاظ دہرا رہے ہو. اللہ سے مانگو, رو رو کے مانگو. اس طرح تمہاری اللہ سے تعلق بڑھے گا, تمہاری روحانیت بڑھے گی. پھر تم جامعہ جاؤ گے تو اس کے بعد مزید اس میں ترقی کرنا. ان ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں دنیا داری کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور غلط قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوان جو ہیں نا وہ اللہ سے تعلق میں بڑھیں. جب تم نمازوں کی طرف توجہ دو گے, اللہ سے تعلق میں بڑھو گے, تو اس سے تمہاری روحانیت بڑھے گی. پھر جامعہ میں جا کے مزید اس کو بڑھانا. اصل چیز یہ ہے, علم تو حاصل ہو ہی جائے گا. تمہیں 7 سال پڑھو گے, کچھ نہ کچھ تو پڑھائی دیں گے تمہیں, یا امتحان پاس کرو گے تو علم حاصل ہو جائے گا. لیکن اصل چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری روحانیت بھی ساتھ بڑھے, اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ساتھ بڑھے. اس کے لیے کوشش کرنا, اور وہ کوشش جو ہے ابھی سے شروع کر دو. 14 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ بڑی اچھی عمر, میچور عمر ہے جس پہ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ جزاک اللہ. آگے آ جاؤ, اٹھ کے آ جاؤ جس نے آنا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مبارک محمود ہے اور میرا سوال ہے کہ آج کل حالات کی وجہ سے غیر مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, ہم ان کو اطلاع کیسے دے سکتے ہیں, تسلی دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں پیس سمپوزیم بھی کرتا ہوں, اس لیے تم لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ پیس سمپوزیم کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیس کے پمفلٹ تھوڑے تھوڑے تقسیم کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اسلام کی اصل تعلیم تو پیار اور محبت کی تعلیم ہے. لوگوں کو بتاؤ گے تو ان کا ڈر دور ہوگا. لیکن ہماری کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنا لوگوں کو میں اویئرنیس زیادہ پیدا ہوگی, لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح حالات کا علم ہوگا. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. ہم اپنے دوستوں کو بتائیں. تمہارے دوست ہیں نا اسکول میں, تمہارے دوست ہوں گے نا اسٹوڈنٹ, ان کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اصل تعلیم تو یہ ہے کہ پیار اور محبت, اور اسلام کسی قسم کی جنگ اور جہاد کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام نے جہاں جنگ کی اجازت دی ہے, جہاد کی اجازت دی ہے, وہاں پہلا حکم جب اترا جہاد کرنے کا تو اللہ میاں نے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تمہیں جہاد کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تمہارے پہ ظلم کر رہے ہیں, اور اگر ان کے ظلم کو نہیں روکو گے تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا, نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا, نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا, نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. تو اسلام کو نے اگر جہاد کی اجازت دی ہے نا تو مذہب کو سیکیور کرنے کے لیے دی ہے, مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے دی ہے. اسلام نے کہیں اجازت نہیں دی کہ مذہب پھیلانے کے لیے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے, قتل کرنے کی. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ عیسائیوں کے چرچ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ جائے اور عیسائیوں کے چرچ کو بچائے. اسلام کہتا ہے کہ اگر یہودیوں کے سیناگوگ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم جاؤ اور یہودیوں کے سیناگوگ کو بچاؤ. اسلام کہتا ہے کہ ہندوؤں کے ٹیمپل پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تم جاؤ اور اس کو بچاؤ, اور اس طرح تم اپنے مسجد کو بھی بچاؤ. اسلام تو سب کو حفاظت کرتا ہے. اس لیے یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کھل کے, اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ اسلام تو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ لوگ جو مسلمان بنے پھرتے ہیں, جہادسٹ جو ہیں یا ایکسٹریمسٹ جو ہیں, یہ جو ہیں شدت پسند, یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں پھیلا رہے. تو یہ بتاؤ لوگوں کو, ٹھیک ہے. جب تم بتاؤ گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام جو ہے کتنا امن پر پیار کرنے والا, امن قائم کرنے والا اور پیار کرنے والا مذہب ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. آ جاؤ اٹھ کے. تم یہاں تک آ گئے تو آگے بھی آ جاتے پچھلے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام فاتح امتزیز ہے, میں 20 پرنٹ سے ہوں,
اور اگر آپ اجازت ہے تو میں آپ سے 2 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تم ایک تو پوچھو نا پہلے، تم پہلے ایک تو پوچھو نا، اور اگلی بات بعد میں کریں گے. ہاں پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ایک ٹیکہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کے لیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی ثابت ہو جائے کہ وہ اچھا علاج ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے لگوا لو تو لگوا لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اس کا تجربہ تو ہو جائے. لوگوں کو جتنا ہوا ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے صرف ٹیکہ لگانا ہے، سوئی چپ ہونے کے لیے نہ ٹیکہ لگوا لو. اگر فائدہ ہوتا ہے تو ضرور لگانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائنوسورس کو کیوں بنایا تھا؟ ہیں ڈائناسور کو کیوں بنایا تھا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کنہیں جو بہت ساری چیزیں بنائی، تم ڈائناسور کو کیوں بات کرتے ہو؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو کس لیے بنایا تھا، کتے کو کس لیے بنایا تھا، بلی کو کیوں بنایا تھا، ہیں ڈک کو کیوں بنایا تھا، پیرٹ کو کیوں بنایا تھا، سانپ کو کیوں بنایا تھا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ڈائناسور کی مثال تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. مثلاً بعض اسکارپین جو ہے، بچھو ہے، اس سے بھی بعض اس کے زہر سے بعض دوائیاں بنتی ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کہتے ہیں اسلام جو سانپ ہے، سانپ کے اوپر کی جو کینچلی ہوتی ہے، اوپر ایک کچھ عرصے کے بعد وہ اوپر کی کھال اس کی اتر جاتی ہے. وہ کھال اتار دو تو وہ بھی نظر کے لیے سنا بڑی اچھی ہوتی ہے. بعض حکیم کہتے ہیں، پرانے زمانے میں کہتے تھے. اس لیے ڈائناسور اگر بنایا تو وہ اپنے زمانے میں تھا، اس کے بعد وہ مر گیا، زمین میں دفن ہو گیا، اور یہ فاسل میں چلا گیا. اس کے بعد اس کے جو زمین کے اندر سے جو اس کا کیمیکل وغیرہ سے مل کے جو بنا، اس کے بعد تیل بن گیا. اب وہ ڈائناسور سے جو تیل بن رہا ہے، پٹرول بن رہا ہے، ڈیزل بن رہا ہے، اسے تم لوگ کاریں چلاتے ہو تو فائدہ تو ہو گیا نا ڈائناسور کا، کہ اس کے تیل استعمال کر رہے ہو تم آج کل، اپنی کاریں چلاتے ہو، پٹرول استعمال کرتے ہو، تو موج ہو گئی تمہاری. اس لیے بنا دیا تھا اللہ میاں نے کہ بعد میں مزے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنے ہزار سال کے بعد پیدا ہوں گے، جن میں ایک فاتح بھی ہوگا. ہیں، اور فاتح کو جب اسکول جانا ہوگا تو بس پہ یا کار پہ یا ٹرین پہ جانے کے لیے اس کو اپنی کار کا استعمال، جو اس کو فیول کے لیے جو استعمال کی چیز ہے اس کو میں زمین میں پہلے ہی پیدا کر دوں. اور وہ زمین میں پیدا کر دیا، اور اس فاسل آئل نکلنے لگ گیا، اور اس کی وجہ سے تمہیں تیل ملنے لگ گیا، اور تم موجیں کر رہے ہو آج کل. فائدہ تو ہو گیا نا ڈائناسور کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلو پھر جاؤ. جزاک اللہ. آ جاؤ آگے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام ریان صاحب. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یوٹیوب چینل بنانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یوٹیوب تم نے کیا کرنا ہے بنا کے؟ کیا کرو گے اس میں؟ کون سا کیا بناؤ گے اس میں؟ اس میں تم نظمیں پڑھو گے، تلاوت کرو گے، ہیں یہ نیکی کی باتیں بتاؤ گے، تبلیغ کرو گے؟ تو پھر اپنے صدر صاحب سے پوچھ کے تم بنا سکتے ہو. اور جو صدر خدام الانبیاء نے بنایا ہوا ہے یوٹیوب کا یا واٹس ایپ کا گروپ یا کوئی ایسا کوئی گروپ اگر جماعت نے، تو تم وہی باتیں وہاں ڈال سکتے ہو. اور اگر تم نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو دیکھو کہ تم نے کیا بنانا ہے. اگر تو نیکی کی باتیں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر فضول قسم کی باتیں کرنی ہیں تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم دیکھو نا، ہر چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. اگر اس کے اچھے پہلو کو استعمال کرو تو وہ اچھی چیز ہے، اگر برے پہلو کو استعمال کرو تو بری چیز ہے. اب واٹس ایپ جو گروپ بن گئے ہیں بہت سارے لوگ، اس کے تبلیغ کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، بڑی اچھی چیز تھی. لیکن اب لوگوں نے اس کے غلط قسم کی باتیں، لوگوں پہ کمنٹ کرنے، لوگوں کا مذاق اڑانا ہیں، اور غلط قسم کی افواہیں پھیلانا، حکومتوں کے خلاف باتیں کرنا، یا ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں کے لیے مسئلے پیدا ہوں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو میں نے کہا واٹس ایپ گروپ بھی بند کر دو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہاری جو چیز جو بنا رہے ہو اس کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان. اگر نقصان ہے تو اجازت کوئی نہیں، اگر اس کا فائدہ ہے
تو وہاں اپنے صدر صاحب سے نظام جماعت سے پوچھ کے پھر لکھ کے بھیجو، تو بتا دیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلو جاؤ پھر. آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ جس نے آنا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. کیا تم خدا احمدیہ میں چلے گئے ہو، جانے والے ہو ابھی؟ جی جانے والا ہوں اگلے سال. 15 سال اور 9 مہینے کے ہو، 14 سال اور 9 مہینے کے ہو گئے ہو تم؟ جی نہیں، میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، اور نیکسٹ ایئر نومبر میں نے 16 کا ہونا ہے. تو تب تو تم اطفال میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر اطفال پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں، میرا 1 سال اور ہے اطفالوں میں. تم 15 سال کے ہو گئے. 15 سال کی عمر میں تو اطفال سے خدا میں چلا جاتا ہے انسان. جب تم 14 سال اور 365 ڈیز کے ہو جاؤ گے تو خدا احمدیہ میں چلے جاؤ گے. جی میرے ناظم نے کہا تھا کہ 1 نومبر کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں 15 سال. اچھا، 1 نومبر سے جاؤ، 1 نومبر سے جاؤ گے. میں تو 1 نومبر سے تو تم چلے گئے. اب تو نہ 1 مہینہ گزرنے لگا ہے. آج 29 تاریخ ہوگی. تمہیں آخری چانس مل رہا ہے بس. چلو بتاؤ کیا کہتے ہو. جی میرا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا علم ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اور ایک ہے ہمارا عمل. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص دوزخ میں جائے گا یا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاتا ہے ایک شخص کو کہ یہ تم کرو گے، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ برے کام ہے یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انجام بخیر ہونے کی. ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا جو آخر ہے، جب ہمارا وقت آئے مرنے کا، تو اس وقت ہم اللہ کی باتوں پہ ایمان لانے والے ہوں تاکہ ہم جنت میں جائیں. ٹھیک ہے؟ یا ہماری کوئی ایسی کوشش ہو. قرآن شریف نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس وقت ہم مریں جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت مقصد یہی ہے کہ ہم اس وقت جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، وہ بخش بھی دیتی ہے کسی کو. اب ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے یہ وہ بہت گناہ گار تھا. اس نے بے شمار قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے اس نے. ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کو خیال آیا کہ میں بڑا برا آدمی ہوں، تو میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. وہ ایک عالم کے پاس گیا، مولوی کے پاس. اس نے اس سے پوچھا کہ اتنے میں نے قتل کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ وہ مولوی تھا بڑا کوئی سخت قسم کا. تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. نے کہا جہاں 99 قتل کیے، ایک اور قتل کرو، 100 پورے ہو جائیں. 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس نے پوچھا کسی اور سے کہ بھئی راستہ کوئی ہے ایسا جہاں میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ اس نے کہا ہاں، فلاں شہر میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تمہیں راستہ صحیح بتا سکتا ہے، اس کے پاس جاؤ. جب وہ وہاں جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، موت آ گئی اس کو. جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس شہر سے جہاں سے قتل کر کے نکلا تھا اس کو اس سے دور کر دیا، اور جس طرح وہ جا رہا تھا اس کے قریب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی زبان استعمال کی. اور پھر فرشتوں کو جا کے کہا جاؤ بتاؤ اس کے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے. دونوں آئے فرشتے، ایک دوزخ لے جانے والا، ایک جنت میں لے جانے والا. اب دونوں لے جانے والوں میں جھگڑا ہو گیا. جو دوزخ میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ کہتا تھا اس نے 100 قتل کیے ہیں، میں نے اس کو دوزخ میں ڈلوا دینا ہے اللہ میاں سے کہہ کے. جو جنت میں جانے والا تھا وہ کہتا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو جا کے راستہ ناپو. انہوں نے کہا اچھا، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں. اگر تو یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا تھا تو پھر یہ جنت میں چلا جائے گا. اگر یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں سے یہ قتل کر کے نکل رہا تھا تو پھر دوزخ میں جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے کہا اللہ میاں نے فاصلہ کم کر دیا. اور
جب فاصلہ ناپا گیا تو اس شہر کے وہ زیادہ قریب ہو گیا جہاں گناہ بخشوانے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور صرف ایک بلشت کا فاصلہ تھا، ایک ہاتھ اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ صرف اس طرف کم تھا اور دوسروں کی طرف جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں لے گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے. اور دوسرے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ میں بخشا جاؤں گا. اس نے کہا نہیں، تم بخشے نہیں جا سکتے، تم بہت گناہ گار آدمی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیک آدمی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا تھا، بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا نا، اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں. دونوں مر گئے اکٹھے ہی ایک وقت میں ہیں قسمت سے. ٹھیک ہے. تو پھر جب حاضر ہوئے اللہ میاں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے گناہ گار آدمی کو کہا تھا نا، اس نیک آدمی نے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور میں جنت میں جانے والا ہوں، میرا گارنٹی ہے. اللہ نے کہا تمہاری گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ چلو تمہیں میں دوزخ میں ڈالتا ہوں، اور جس کو تم کہہ رہے تھے دوزخ میں جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے، اس کو میں جنت میں ڈالتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو یہ ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آ کے اپنے علم، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے ہر چیز پہ. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کی رحمانیت جو ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. تو آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل کے تقدیر بدل بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس میں ہر قدرت ہے تو اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ اپنا فیصلہ بدل دے. اس لیے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دوزخ میں جانا تھا، چلو کوئی گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہیں، فلاں کرتے رہو، حرام چیزیں کھاتے رہو ہیں، اور سور کھاتے رہو، شراب پیتے رہو، گناہ کرتے رہو، تو کچھ نہیں ہوگا. اب اتنا کر لیا، اب اللہ میاں نے کہاں بخشنا ہے ہمیں. اللہ کہتا ہے نہیں، کوشش کرو کوشش کرو، تمہیں آخر میں بھی میں بخش سکتا ہوں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی بخش دے، اور پھر یہ دعا انسان مانگے کہ آخر تک میرا انجام بخیر ہو اور میں نیکیاں ہی کرتا رہوں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کو اختیار ہے ہر چیز کا. وہ جب آخر میں آ کے تمہیں بخش بھی سکتا ہے. تم نے کہتے نا میری تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، میں تو گناہ گار ہوں. اللہ میاں نے کہا اگر میں 100 قتل والے کو بخش سکتا ہوں تو تمہیں بھی بخش سکتا ہوں. ٹھیک ہے. چلو. لیکن نیکی ہونی چاہیے انسان میں. چلو بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام فائز احمد ہے اور میں وقف نو بچہ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے تو نہیں، اب تو تم بچے نہیں رہے، اب تو جوان ہو گئے ہو. پیارے حضور، ہم نماز کے آخر پر جو دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سوال میرا یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، ہمارا انجام بخیر ہو. جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا نا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں مل جائیں، اور جو دنیا کی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں آج کل، تمہیں مثلا یہاں جرمنی میں رہتے ہو، تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہوئی ہیں جو پاکستان میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے غریب بچوں کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تم برگر بھی کھا لیتے ہو، تم آئس کریم بھی کھا لیتے ہو، رین بوسٹ بھی کھا لیتے ہو ہیں، اور تم اور بہت ساری چیزیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیتے ہو، سوٹ پہن لیتے ہو، ٹائی لگا لیتے ہو، جاگر بھی پہن لیتے ہو، اور پالش کیے ہوئے شوز بھی پہن لیتے ہو ہیں. اسکول میں پڑھائی بھی اچھی کر لیتے ہو، اور اگر تمہارا ارادہ ہے ڈاکٹر بننے کا تو ڈاکٹر بننے کی اپرچونیٹیز بھی تمہارے پاس ہیں، تمہیں موقع مل جاتا ہے. انجینئر بننا ہے انجینئر بن سکتے ہو اگر پڑھائی کرو، محنت کرو. تو ان دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے حسنات پیدا کی ہیں، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے مجھ سے وہ چھین نہ لے کہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اور آخرت میں بھی جب میں جاؤں تو ان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ڈوب نہ جاؤں، بلکہ اللہ کا جو فرائض ہیں نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، نیکی کی باتیں کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ چیزیں بھی مجھے ملتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے، اور پھر وہاں آخرت میں
کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مقرر کی ہیں نا جنت میں، وہ بھی مجھے مل جائیں میری دنیا کی نعمتوں کی وجہ نیکیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی نیکیاں کی وجہ سے یہاں بھی اجر دے، ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے، اور ہماری نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں آخرت میں ہمارا انجام بخیر کرتے ہوئے ہمیں وہاں بھی ہماری جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو بڑھاتا چلا جائے. ٹھیک، چلو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اب میرا نام امیر معاویہ حسین اور میں 9ویں جماعت سے ہوں. امیر معاویہ ہو تم؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیا کہتے ہو؟ میرا سوال ہے، میں نے اگلے سال خادم ہونا ہے اور میں کیسے اچھا خادم ہو سکتا ہوں؟ اچھے خادم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ابھی سے عہد کرو کہ میں نے خادم ہو کے بھی نہ بری باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، میں نے 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں اچھی طرح. اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کم از کم 2 رکعتیں ایسی پڑھنی جس میں رو رو کے اللہ میاں سے دعا کروں کہ اللہ میاں مجھے نیک بنا دے. ٹھیک ہے، تو رو کے دعا کیا کرو اللہ میاں تمہیں نیک بنایا تو تم اچھے خادم بن جاؤ گے. ٹھیک، اور پھر ہر برائی سے بچنا ہے اور نیکی کو اختیار کرنا ہے. ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں کوئی بھی گناہ کروں گا، کوئی بری بات کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے فوراً دیکھ کے پکڑ لے گا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بچتے رہنا ہے. CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے نا اسٹوروں میں چوری کرنے سے بچانے کے لیے، تو سمجھو کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا میرے اوپر، میں کوئی بھی بری حرکت کی تو پکڑا جاؤں گا. ٹھیک ہے، چلو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہارون رشید صاحب کیا فرماتے ہو؟ میرا نام ہے ہارون محمود، تو میرے ابو کا نام ہے ناصر محمود. میرا سوال یہ ہے کہ اکثریات کب تک ہو سکتی، اکثریات کب تک احمدی، اکثریت کب تک احمدی ہو جائے گی؟ انگریزی آتی ہے تمہیں؟ انگلش آتی ہے؟ جی آتی ہے. انگلش میں سوال کرو. My question is that how long will it take? How soon majority of the people will become Ahmadi? یہ تمہارا کوشچن ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارا کوشچن ہے کہ کتنی جلدی لوگوں کی اکثریت جو احمدی ہو جائے گی. ہاں جی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عیسائیت جو دنیا میں پھیلی ہے نا، اس کو 300 سال سے زائد عرصہ لگا تھا، 300 years ہیں. لیکن جماعت احمدیہ کی تم دیکھو گے کہ اکثریت جماعت احمدیہ کی دنیا میں ہو جائے گی اس 300 سال سے کم عرصے میں. ابھی ہمیں 130 سال ہوئے ہیں، تو ابھی اگلے 50 60 یا 100 سال کے عرصے میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی اکثریت احمدیت کی طرف مائل ہو جائے گی. کیونکہ جب کرونا وائرس اور دوسری وبائیں اور جنگیں وغیرہ آئیں گی نا، پھر لوگوں کا خدا کی طرف رجحان پیدا ہوگا، اور جب خدا کی طرف رجحان پیدا ہوگا تو پھر ان کو ایک ہی دین سکھانے والا ہوگا اور وہ احمدی ہوں گے. اور تم لوگوں کا کام ہے کہ جتنی جلدی تم لوگ کوشش کرو گے، اپنے عمل نیک رکھو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے کہ اور لوگوں کو تبلیغ کرو گے، احمدیت کے بارے میں بتاؤ گے، اچھے اخلاق دکھاؤ گے، تو تمہارے نمونے دیکھ کے لوگ احمدی ہو جائیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تم لوگوں پہ کہ کتنی جلدی تم احمدیت کو پھیلانا چاہتے ہو. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا جب تم دیکھو گے کہ اکثریت احمدی ہو جائے گی. ٹھیک، چلو بیٹھو. ہاں آ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ خطبہ جمعہ کیسے تیار کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بعض مضامین ہوتے ہیں ریسرچ والے، مثلاً آج کل صحابہ کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں میں نے اپنے ساتھ میری ٹیم جو ہے ریسرچ والی وہ حوالے وغیرہ نکال کے مجھے دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے خطبات ہیں جو عموماً خطبات میں دیتا ہوں، تاریخ جدید پہ، وقف جدید پہ یا تربیت پہ، اس پہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیت لے کے اور اس کے اوپر اس کی تفسیر کرنے کے لیے پھر میں خود اپنے ہاتھ سے سارے کر کے تیار کر لیتا ہوں. تو اس پہ بھی
یہ ریسرچ ٹیم میری مدد کر دیتی ہے، اس میں بھی کوئی حوالے لینے ہوں، بعض دفعہ میں خود ہی حوالے سارے نکال لیتا ہوں، بعض دفعہ میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں مجھے فلاں فلاں جو ریفرنس ہے وہ نکال کے دے دو، پھر میں خطبہ تمہ تیار کر لیتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام ہے ساجد کمال اور میں بھی وقف نو بچہ ہوں. بچہ ہوں، اب تو بچہ جوان ہو گیا ہے. اچھا 14 سال کے ہو گئے، 15 سال کے؟ 15 کا ہو گئے. اچھا خدام میں جانے والے ہو؟ جی حضور میرا سوال یہ ہے کہ ارکان ایمان کی ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ارکان ایمان کے لیے کیا حکمت ہے؟ تمہیں آتے ہیں سارے ارکان ایمان؟ پر بتاؤ پہلا نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابیں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم احمد پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. بس پھر تو اس میں پہلی بات تو یہ اللہ پہ ایمان ہوگا تو تمہیں فرشتوں پہ ایمان ہوگا، پھر اس کے رسول جو اس کا دین لے کے آئے ہیں اس پہ ایمان ہوگا، پھر وہ رسول جو کتابیں لے کے آئے ہیں ان پہ ایمان ہوگا، پھر جو آخرت کا دن ہے مرنے کے بعد انسان نے پیش ہونا ہے اس پر ہے کہ مرنا ہی ہے ہر انسان نے، ہر ایک نے، اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس پر ایمان لانا ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ کے حضور وہاں مرنا ہے ہر ایک نے، بلکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہاں جو ہم نے اچھے یا برے کام کیے ہوں گے وہاں ہماری جزا بھی ملنی ہے اور سزا بھی ملنی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. جب یہ جزا اور سزا کا بھی تصور قائم ہوگا اپنے ذہن میں تو پھر انسان نیکیاں کرے گا اور یہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرے، نہ کہ اس کو ناراض کرنے والے کام، تاکہ وہ جنت میں جائے. تو یہ دین کے یہ پہلو ہیں سارے، یہ رکن ہیں، ان کی ترتیب سے چلو گے کیونکہ اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر اس کے جو فرشتے وہی لے کے آتے ہیں اس پر ایمان بھی ہو جائے گا. اس کا سارا نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، فرشتوں کو رسولوں کے اوپر وحی کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان کو شریعت دیتا ہے یا شریعت کو ریوائول کے لیے نبی بھیجتا ہے، تو وہ پھر اس شریعت کو پھیلا کے احکامات اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں. پھر یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ تم نے مرنا ہے، جب انسان نے مرنا ہے تو پھر اس پر ایمان کامل ہو جائے گا، تو پھر جو آخری جو اللہ تعالیٰ کی جزا سزا کے صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو جائے گا. پھر انسان نیکیاں کرے گا اور ان باتوں پہ عمل کرے گا جو رسول ہمارے لیے لے کے آئے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام احمد صفدر ہے اور میں وقف نو میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد دنیا پھر سے ویسے نارمل ہو سکتی ہے جیسے اس سے پہلے؟ ہیں کرونا وائرس ختم ہونے کے آواز تمہاری صحیح نہیں، آواز صحیح نہیں آ رہی، دوبارہ پڑھو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد دنیا پھر سے ویسے نارمل ہو سکتی ہے جیسے پہلے تھی؟ نارمل تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، نارمل ہو جائے گی، لیکن کرونا وائرس کے بعد جو معاشی حالات، اکنامک حالات دنیا کے ہو گئے ہیں اس کا اثر دنیا پہ پڑے گا. اور معاشی لحاظ سے بھی اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر جنگ نہ بھی ہو نا، تب بھی معاشی حالات کو سٹیبل کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے. اور لیکن اس کے بعد عموماً یہی دیکھا گیا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو معاشی حالات جب بگڑتے ہیں تو پھر جنگوں کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے. اور آج کل جو دنیا کی حالات ہے وہ یہ ہے کہ جنگوں کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر جنگ ہو جاتی ہے کرونا وائرس کے بعد تو پھر اور بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے، اور پھر اس کو نارمل آتے آتے بھی کئی سال لگ جائیں گے. اس لیے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور اس عرصے میں بجائے دنیا کی طرف جھکنے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مارنے کے، غصب کرنے کے، ہم آپس میں دنیا والے جو ہیں عقل کریں اور لیڈر عقل کریں اور امن اور سکون سے رہنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں اکٹھے ہو کے کہ دنیا کو ہم ایک رکھ کے
تو جلدی دوبارہ نارمل حالات پیدا کر لیں، لیکن اگر انہوں نے کوشش نہ کی تو پھر نارمل حالات نہیں ہوں گے، پھر کئی سال لگیں گے نارمل حالات آتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی۔ ویسے مجھے نظر آتا ہے، لگ رہا ہے کہ اس کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد کہیں جنگوں کے حالات نہ شروع ہو جائیں، اور پھر نارمل حالات آتے آتے کئی سال لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ جنگوں کے حالات ہوں اور دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ عقل کریں اور کوشش یہ کریں کہ نارمل حالات جلدی سے جلدی قائم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور وبا، کوئی بلا، کوئی اور چیز آئے گی ان پہ، پھر ان کو مار پڑے گی۔ تو یہ لوگ نارمل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اس کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں احمدیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس دنیا کے نارمل حالات کرنے کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے بنو اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے بنو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک۔ چلو اب ایک آخری سوال کر لو جس نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تم بھی معیار کبیر میں ہو؟ ہاں جی۔ کمال کر دیا تم نے، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہو؟ اچھا ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ میرا نام راجہ روشان ہے، میں 14 سال کا ہوں اور میں مجلس خودکار سے ہوں۔ 15 سال کے 14 سال 14 سال کے ہو؟ ہاں جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ بتاؤ۔ میرا سوال تھا، جب پوری دنیا میں احمدیت پھیل جائے گی تو آپ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہوگا؟ جب پوری دنیا میں احمدیت پھیل جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا پیغام کیا ہوگا؟ جب دنیا میں ایک دن میں تو احمدیت نہیں پھیل جانی، دنیا میں تو احمدیت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں احمدیت پھیل رہی ہے وہیں پیغام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا، جو رسول نے ہمیں پیغام دیا اور جو مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا، وہی پیغام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرو اور اس کے بندوں کے حق ادا کرو اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ یہی پیغام ہم دیتے جاتے ہیں۔ یہی ایک دم میں تو دنیا ایک دم نہیں آ جائے گی، گو بعض علاقوں میں لوگوں کا بہت زیادہ انفلکس بھی ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں بھی لوگ آئیں گے، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں اور تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور یہی ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اس کے بندوں کا حق ادا کرو اور پیار اور محبت سے رہو، ٹھیک۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو۔ تمہارا ایک گھنٹہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ 1 منٹ زائد بھی ہو گیا ہے۔ صدر صاحب کافی ہو گیا میرا خیال ہے، ہیں؟ کافی ہو میرا خیال، بچوں نے کافی سوال کر لیے ہیں آپ کے، ہیں؟ حضور جتنا بھی ہمارے لیے کم ہے، حضور کا ٹائم قیمتی ہے، پیارا آقا کی جو شکر ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ پوری دیہڑی آپ پہ لگا دوں میں آج؟ پیارا حضور ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ اچھا چلو پھر اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔